الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی رسالت اور ہجرت اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے رحالت کا مہینہ بھی ہے۔ ولادت کا جشن ہم نے منا دیا، اور سرکار کے آنے کی خوشی اس کو کہتے ہیں کہ صرف ایک دن منانا اور باقی 364 دن چھٹی کر لینا، اپنی منمانی گزارنا، اسے خوشی نہیں کہتے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کو کسی نے کہا حضرت عید میلاد منانا جائز ہے یا نہیں؟ کہنے لگے عید میلاد ہم ہر لمحے مناتے ہیں، ہر لمحے ہمیں سرکار کی آمد کی خوشی ہوتی ہے، اس لیے ہر لمحے ہم سرکار کی اداؤں کو دیکھتے ہیں، ہر موقع پر، ہر شعبے میں، ہر موڑ پر ہم سرکار کی اداؤں کو دیکھتے ہیں اور سرکار کی اداؤں کو اپنی ادائیں بناتے ہیں، آپ کے طریق کو اپنا طریق بناتے ہیں، آپ کی تعلیم کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں۔ ہم ساری دنیا سے زیادہ آپ کو فوقیت دیتے ہیں، یہی آپ کی آمد کی خوشی ہے، ہر لمحے ہم مناتے ہیں۔ تم ایک دن ڈھول ڈھاشا بنائے، حالانکہ آمد کے اوپر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں دنیا میں فتنے فتوات کو ختم کرنے کے لیے، ناچ گانے کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ عاشق رسول ناچ رہا۔ اور کون کہاں تم کو ایسے یہ خوشی منانے کے لیے؟ سرکار تو اس کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور سرکار کے آنے کی وجہ سے ہوا کیا، اور کتنے کمالات آئے، اور انسان کیسے انسان بنے، اور دنیا میں کتنی برکتیں آئی۔ اگر سرکار کی آمد کی خوشی کا اثر ہم پہ نہیں ہوا، ہم نے ظاہر نہیں کیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے خوشی منائی نہیں۔ اگر خوشی مناتے تو آپ کی ہر ادا کو اپنی زندگی کا یہ بناتے۔ اتنا بڑا جشن منایا گیا، ایک آدمی نمازی بنا، ایک آدمی دیندار بنا، ایک آدمی نے یہ سوچا کہ میرے نبی میرے لیے دنیا میں آئے تھے، میرے لیے رویا تھا، میرے لیے پیٹ پر پتھر باندھا تھا، طائف کے وادیوں میں میرے لیے مار کھایا تھا، بیٹی کو طلاق کو میرے لیے برداشت کیا تھا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میرے لیے ہجرت کی تھی، میرے لیے رات رات بھر اللہ سے مانگتے تھے، میرے لیے معراج میں جا کر مجھے نہیں بھولے، میرے لیے کیا ہے کہ نہیں کیا، میں نے کیا کیا سرکار کے لیے۔ زندگی بدلی اس کی، شرابیوں کی شراب چھوٹی، جواریوں کا جوا چھوٹا، مٹکا بازوں کا مٹکا چھوٹا، بیمانوں کی بیمانی چھوڑی، مکاروں نے مکاری چھوڑی کیا۔ پھر ہم نے عید میلاد کر کے خوشی منائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو خوش ہو جاتے تھے، آپ پر ایمان لاتے تھے، زندگی بدل جاتی تھی، بتا دیتے تھے ہم خوش ہیں آپ سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی صورت سے ہم خوش، آپ کی سیرت سے ہم خوش، ہمیں نہ آپ کی صورت سے محبت نہ آپ کی سیرت سے محبت ہے۔ کہاں ہے ہماری صورت؟ محمدی صورت ہے کیا؟ اور جشن منا رہے ہم۔ ہمیں واقعی اگر خوشی ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے خوش ہوتے؟ آپ کی آنکھیں کس سے ٹھنڈک، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک کس سے ملتی؟ آپ کا دل مطمئن کب ہوتا؟ یہ ہم سوچا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا علم ہمیں ہے، کتنا مقام اللہ کی نگاہ میں۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، اس سے پہلے میں نے بتایا آپ کو، آپ کے نام کو دیکھو، نام کے اندر وہ کمالات بھر دیا اللہ نے۔ قرآن کریم میں 4 جگہ سرکار کا نام لیا اللہ نے، 4 جگہ۔ ایک جگہ کہا وما محمد الا رسول، ایک جگہ کہا محمد الرسول اللہ، ایک جگہ کہا سورہ محمد میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، ایک جگہ کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ 4 جگہ کہا۔
اس کے اندر اگر ہم اسرار رموز ڈھونڈیں تو لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی اسم محمد کی اسرار کے نام سے، اسم محمد کے فضائل کے نام سے۔ اسم محمد ہے کیا، کہاں سے شروع ہوا، کیا کیا اس میں خوبیاں ہیں، اور اس سے برکت کیسے لوگوں نے اٹھائے، زندگی میں انقلاب لوگوں کے کیسے آیا اسم محمد سے۔ ذات محمد تو بات کی بات ہے، اسم محمد کی فضائل بتا رہا ہوں آپ۔ اللہ کے نام میں 4 حرف اور محمد کے نام میں 4 حرف، اللہ نے دنیا کے اندر 4 مقرب فرشتے اتارے، 4 کتابیں اتاری، 4 اولو العزم پیغمبر آئے۔ اسی طریقے سے سرکار دنیا میں تشریف فرماتے، آپ کی جانب 4 خلفاء راشدین، چاہے ائمہ فقہاء اکرام 4 ہے، ائمہ طریقت بھی 4 ہے۔ یہ 4 کا کیا سنگم ہے؟ جنت کی 4 نہریں ہیں، جنت کی 4 سرائیں ہیں۔ بڑے عجیب اسرار رموز لکھا ہے اس میں۔ پھر جب اللہ کے نبی کی محبت کا اعلان کیا لوگوں نے نام کا صرف، تو اس کے اندر احادیث کو لایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ آواز دیں گے اپنے نبی کو، یا محمد، تو آپ کا نام سن کے لوگ سمجھیں گے جس کا نام محمد تھا وہ سب کھڑے ہو رہیں گے۔ روایت ایک نقل کی اسی کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اللہ کہیں گے میں تم کو نہیں پکارا، میں نے اپنے حبیب کو پکارا۔ کہ سر اے اللہ ہمارا بھی نام محمد ہے۔ اللہ کہیں گے جب تم نے اٹھ گئے اور میرے نبی کے نام کو سن لیا اور میرے نبی کی برکتیں جاؤ تم پر، میں نے جنت کو واجب کر دیا اور جنت کا داخلہ تمہارے نام کر دیا۔ جس کی برکت سے جنت ملے، جس کی برکت سے ہدایت ملے، جس کی برکت سے رہنمائی ملے، جس کی برکت سے آنکھوں میں حیا ملے، جس کی برکت سے زبان میں صداقت ملے، جس کی برکت سے ہاتھوں میں عدل ملے، جس کی برکت سے زندگی بنے، جس کی برکت سے غلامیوں سے نکل کر انسان آزاد ہواؤں میں سانس لے سکے، جس کی برکت سے دنیا قدموں میں آ جائے، اور جس کی برکت سے رات کی زندگی بنے، ماؤں کو بیٹا ملے، بیٹے کو ماں باپ ملے، شوہر کو بیوی ملی اور بیوی کو شوہر ملے، جس کی زندگی کی برکت سے، تعلیمات کی برکت سے۔ خوشی اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے تاریخ اور طریقے کو فالو کیا۔ اس سے خوشی تھوڑی کہتے ہیں کہ 360 دن جو دن میں آیا وہ ہم نہ کریں، دل میں جو آیا وہ کریں گے۔ تہذیب کسی اور کا، کلچر کسی اور کا، رہن سہن کسی اور کا، شادی بیاہ کسی اور کے طرز پر، تجارت کسی اور کے طرز پر رہیں گے، من مانی کے اعتبار سے ہم کہیں عاشق رسول، اسے عشق رسول نے کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے، اس سے نکلو۔ سرکار کی ولادت کی خوشی مناؤ۔ کیا ہے خوشی؟ اب آئے ہیں، کیوں آئے ہمارے لیے؟ اللہ نے تحفہ دیا، کیوں دیا؟ سرکار جیسی شخصیت کیوں دیا؟ اور دنیا میں آ کر قرآن کہہ رہا ہے سرکار ہم نے تم کو بھیجا 4 کام کے لیے، وہ 4 کام کیا ہے؟ تب قرآن سنا امت کو۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں اور قرآن سیکھ رہے ہیں اور قرآن سکھا رہے ہیں اور اس پر جان مال لگا رہے ہیں، مشن نبوت کو پورا کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا جو مقصد تھا سرکار کی بعثت کا اس کو ہم پورا کریں، تو سرکار کو اس سے خوشی ہوگی کہ نہیں؟ کیا ناچ گانوں سے خوشی ہوگی؟ کیا فضولیات سے خوشی ہوگی؟ کیا دیگوں کے چڑھانوں سے خوشی ہوگی؟ فجر کی نماز غارت، ظہر کی نماز غارت، اور ڈی جے چل رہا ہے اتنا زور و زور سے، سرکار کو اس سے خوشی ہوگی کیا؟ یہ تو ایسا ہوا ہے کہ باپ کی خوشی کے اندر بیٹا جو ہے شراب پی کے آیا ہو، ناچ رہا ہو، میرے باپ کی خوشی ہے، تو شراب ہی کباب نے زندگی بدلنی، اور کہہ رہے ہم محمدی ہے، عاشق رسول، واہ ہمارے عشق کا نام بدنام کر دیا ہم نے۔ صحابہ کو عشق پوچھو، رسول اللہ کو عشق پوچھو۔ بہرحال میرے دوستو یہ جشن کیا، اب تو منا دیا جو کرنا تھا، اب مشن نبوت پر آؤ۔ مشن دیکھو کیا ہے سرکار کا۔ آپ کیوں تڑپتے تھے، کیوں فکر کرتے، بیٹیوں کے طلاق کو کیوں برداشت کیا آپ نے، طائف کے 3 میل کے پتھر کو کیوں برداشت کیا، احد کے اندر اپنے دانتوں کو شہید ہونا کیوں برداشت کیا، بلال کا مار کھانا کیوں برداشت کیا، خبیب کی چمڑی ادھیڑ جانا کیوں برداشت کیا، عمار و یاسر کو پھانسی دینا کیوں برداشت کیا، ابو فقیہ کا زبان نکلنا کیوں برداشت کیا، اپنے چہیتوں کو خون میں دیکھنا کیوں برداشت کیا؟ کیا بات تھی آپ کیوں برداشت کرتے تھے؟ اپنے نواسے کی شہادت آپ کو معلوم تھی، اس کے باوجود کیوں برداشت کیا؟ پتہ چلا کہ سرکار کو کوئی اور چیز کی چاہت، وہ ہے ہدایت کی چاہت، وہ ہے آپ کی تعلیمات میں دنیا آ جائے، وہ ہے انسانیت جہنم سے نکل کر جنت میں چلی جائے۔ اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو اس سے خوشی سرکار کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ بتاؤ۔ اس سے میرے دوست ارادے کرو، جشن تو منا لیا، مشن نبوت پر ہم انشاءاللہ کام کریں گے۔ جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتاؤں گا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کیسے چلے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیسا احترام کیا، اور قسطنطنیہ میں جا کر اپنی مدار بنی، قسطنطنیہ میں، اور کہنے لگے دیکھو یہاں میری انتقال ہوگا، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، میرے لاش کو لے کے چلنا، جہاں آخری علاقہ ہوگا، آخری جگہ ہوگی میدان کارداج، جہاں قسطنطنیہ میں جا رہے ہیں، وہاں تدفین کرنا جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ رہے گا۔ امیر نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا نہیں، پڑاؤ کی جگہ پر لے کے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کو وہاں قلعے کے فصیل میں دفن کر دیا گیا آپ کو،
اور بتایا یار محبت کیا ہوتی ہے، احترام کیا ہوتا، جشن کس کو بولتے، سرکار کی آمد کی خوشی کس کو بولتے؟ یہ آمد کی خوشی نہیں، یہ دھوکہ بازی ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے؟ اللہ کو کیا نبی کو؟ کیا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے؟ اس سے نکلو۔ اللہ ہمیں آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔